عمران خان صاحب نے اگلی جو بات کی ہے وہ کی ہے جی خاص طور پہ عاصم منیر صاحب کے بارے میں دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ گفتگو آپ تک سنا ہی دوں، بلکہ وہ زیادہ بہتر ہوگا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جناب چیزیں جو ہیں وہ بہت کلیئر ہیں۔ عاصم منیر صاحب کے بارے میں کیا کہا، ذرا سنیے۔ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہوگا، اور عاصم منیر انہوں نے ہدایت دی اپنی پارٹی کو کہ آپ عاصم منیر کا حساب لیں گے اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا، کیونکہ یہ جس طرف لے کر جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو اس قید میں رکھا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ یاد رکھیں۔ آپ اگلا سنیے جی۔ انہوں نے کہا ہے عمران خان نے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے جیل میں اپنی پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے آپ اس کا عاصم منیر سے حساب لیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے جناب، انہوں نے کہا جی کہ آپ حساب لیں گے، اور آج علیمہ خان صاحبہ نے نہ ہی کسی کرنل کی بات کی، اور عمران خان صاحب نے بھی نہ کسی کرنل کی بات کی، نہ کسی اور کی بات کی، نہ کسی سپاہی کی بات کی، نہ کسی اور کی۔ انہوں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے، اور انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ یہ سب کچھ عاصم منیر صاحب، اور آگے جا کے انہوں نے بتایا ہے کہ عاصم منیر صاحب کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج پھر بتایا ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ یہ رابطہ کرنا چاہ رہے تھے، ان سے ملنا چاہ رہے تھے، اور جب ان کو فارغ کیا گیا زلفی بخاری کے ذریعے، اور وہ ملاقات بشرا بی بی کی نے ملنے سے انکار کر دیا عاصم منیر صاحب سے، اور اس کا بدلہ یہ آج تک لے رہے ہیں، اور بشرا بی بی کو بھی اسی لیے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے ایک نا کردہ گناہ میں، اور یہ بات انہوں نے آج کی ہے۔ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اور بات انہوں نے کیا کی۔ آج موسم بھی اچھا تھا راول پنڈی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ موسم کے اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ آج ان کی گاڑی کو بھی آگے جیل کے دروازے تک جانے دیا گیا ہے۔ مزید گفتگو آپ کو میں سناتا ہوں تاکہ ساری صورتحال، ان کے سہولتیں ان کو ابھی تک بند ہیں، کتابیں بند ہیں، سب کچھ بند ہے، اور ان پہ سختیاں بدستور موجود ہیں۔ وہ قید تنہائی میں ہیں عمران خان صاحب، یہ بھی آپ کو بتا دوں، اور اس کا ایک دستاویزی ثبوت بھی آ گیا ہے، یہ بھی آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، سنیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ وہاں پہ جو بات ہوئی اور پریس ٹاک کی بھی ہوئی اور جو رات کی بات ہوئی اس میں پارلیمنٹرین کی وہ لاہور میں میٹنگ تھی، سلمان خواجہ صاحب موجود ہیں، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بھی پریس ٹاک میں موجود تھے۔ وہاں پہ 5 اگست تک جو ہماری تحریک ہے وہ ایک تین پہ جائے گی اور پھر آگے چلتی رہے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہماری تحریک 10 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، اس کو 90 دن بھی چلنا ہے، 6 ماہ بھی چلنا ہے، جب تک خان صاحب۔ اور ان کا جی 5 اگست کی جو تحریک ہے وہ چلتی رہے گی، اور 5 اگست کو پیک پہ ہوگی۔ آگے سنیے۔ آج یہ بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے بات کی نے آپ کو بتایا اور باقی چیزیں پیغام اتنے زیادہ دیے تو عاصم منیر صاحب کی اختلاف کی وجہ اور ان کی مخالفت کی وجہ بھی بتا دی کہ عاصم منیر صاحب کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ آگے سنیے۔ یہ انہوں نے عمران خان نے کہا یہ عاصم منیر کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے، اور عاصم منیر اس لیے یہ کر رہے ہیں کیونکہ زلفی بخاری
इनकी सिफारिश लेकर आया था कि बुशरा बीबी से मुलाकात कर ले। बुशरा बीबी ने इनकार किया, कहते नहीं उसका बदला ले रहे, और उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत की है। हाँ, दूसरी बात ये बुशरा बीबी पे इसलिए सख्ती की जा रही है ताकि उनको तोड़ा जाए और इमरान खान को उनके ऊपर जुल्म करके इमरान खान को तोड़ा जाए। तो ये आज उन्होंने जी हलीमा खान साहबा ने बताया, इमरान खान साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी को भी इसलिए जुल्म किया जा रहा है कि वो टूटें और उसके बाद इमरान खान साहब को तोड़ा जाए, बुशरा बीबी के मामलात को देखते हुए, और जज्बाती तौर पे ये सब कुछ किया जा रहा है। तो उसके बाद ही सबसे अगली बात, आपको टाइम ज़्यादा हो गया, तकरीबन 27 मिनट हो गए। एक सवाल है मानुल्लाह खान साहब का, वो कहते हैं जी साबिर भाई, आवाम तो एहतजाज के लिए निकलना चाहती है लेकिन मौजूदा क़यादत डरी हुई है, ये कंप्रोमाइज़ है। देखिए जी, बात यह है कि उस वक्त निकलना चाहिए और उस तरीके से निकलना चाहिए जब आपको कामयाबी के इम्कानात हों और तैयारियां मुकम्मल हों। इस वक्त कोई भी आपके लिए जो है वो आपका खैर खा कोई भी नहीं बैठा, बदखा बहुत सारे बैठे हैं, और ऐसी कोई अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। फुल तैयारी के साथ अटेम्प्ट करनी चाहिए, पूरी तैयारी के साथ होनी चाहिए, बजाय इसके कि बार बार नाकामियों का। तो उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए। इमरान खान साहब ने जो आपको कहा हुआ है आप उसको फॉलो करें, और जो तहरीक एक चल पड़ी है उस तहरीक को लेके आगे बढ़ें। और ये तहरीक ज़रूरी नहीं है कि आप एक इस्लामाबाद आएँ, बल्कि हर शहर में एहतजाज होना चाहिए, हर गली में एहतजाज होना चाहिए। आप सिर्फ एक दिन के लिए चंद 1 घंटे के लिए भी अगर अपने अपने घरों से बाहर निकल के अपनी अपनी गलियों में अपने अपने दरवाज़ों के सामने ही खड़े हो जाएं, तो ये एक आलमगीर सतह पे आपकी आवाज़ जाएगी और पूरी दुनिया आपको कवर करेगी। ना इसके लिए झंडे की ज़रूरत है, ना डंडे की ज़रूरत है, ना नारे की ज़रूरत है, और ना ही जलसे जुलूस की ज़रूरत है। एक दिन मुतय्यन होना चाहिए, और ये अलामती तौर पे हर रोज़ होना चाहिए और हर हफ्ते होना चाहिए। ये एहतजाज का एक तरीका है। दुनिया आपकी तरफ लपकेगी और दुनिया आपकी तरफ देखेगी, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि एक दिन 1 घंटे के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 4 से 5 आप एक फ़ैसला कर लें कि जी हमने 4 से 5 बजे तक अपने अपने घरों से अपने अपनी कारोबारी मराकज़ के सामने खड़े होके बाहर खड़े होना है गली में। ना इस पे मुकदमा होगा, ना कुछ होगा, ना आप कहीं जलसा जुलूस लेके जाएंगे। अपनी गली में खड़े हो जाएं, अपने घरों के सामने खड़े हो जाएं। 5 अफराद हैं, 2 अफराद हैं, 10 अफराद हैं, और पूरी दुनिया आपकी तरफ देखेगी। और अगर आप एक दिन में 1 घंटे के अंदर मुल्क भर से 1 करोड़ अफराद भी अपने घरों के सामने आ जाते हैं, इस पे ना आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, ना आपको खर्चे की ज़रूरत है, ना आपको किसी बैंड बाजे की ज़रूरत है, ना आपको किसी मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, ना गाड़ी की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये एक पूरी दुनिया इसको रिपोर्ट करेगी, कि पूरी दुनिया इसको देखेगी कि जनाब किस तरीके से पाकिस्तान के अवाम आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए कैसे अपने घरों से निकल रहे हैं और इस जाली निज़ाम पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। ना इसमें पुलिस हरकत में आएगी, ना कुछ होगा, और क्योंकि वो जब तक हरकत में आएगी उस वक्त तक आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके होंगे। तो ये है एक बुनियादी बात, और ये है सूरत हाल, और ये एक ऐसा तरीका है और एक ऐसा हथियार है कि सारी दुनिया शशदर रह जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, क्योंकि कुछ भी कहने से ज़्यादा जो है वो सिर्फ आप बाहर ही निकल आए। अब आते हैं जी दस्तावेज़ी सबूत की तरफ। इमरान खान साहब कहते तन्हाई में आसिम मुनीर साहब के लिए उन्होंने मैसेज भी दिया, और आज सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने एक बयान जारी किया है, और 15 तारीख उस पर लिखी हुई है, सुप्रीटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी अडयाला, इमरान खान साहब के बारे में। लेकिन इसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा इकरार कर लिया है और अहम दस्तावेजी सबूत दे दिया है कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में हैं, और इमरान खान साहब 22 घंटे तक उनको उनकी काल कोठड़ी में बंद रखा जाता है। ये आज इस बयान में तस्दीक कर दी है। ये आपको मैं बताता हूँ कि ये है जनाब, और इसमें इकरार कर रहे हैं आखिरी पैराग्राफ में, और इस आखिरी पैराग्राफ को लेके इनको बताना चाहिए कि जनाब ये सरकारी सतह पे इसका एतराफ़ हो गया है, ये सरकारी सतह पे इसका एतराफ़ कर लिया गया है।
آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، میں آپ کو پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں کہ اس میں جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ عمران خان کو 22 گھنٹے تک قید تنہائی میں ان کے سیل میں رکھا جا رہا ہے، اور یہ بات 100% درست ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت کلبھوشن سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کو مشکل میں رکھا ہوا ہے، اور ان سے انتقام لیا جا رہا ہے، اور جیل قوانین پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ یہ آپ کو میں اب پڑھ کر سناتا ہوں، یہ دستاویزی ثبوت ہے۔ وہ کہتے ہیں مزید برآں عمران خان کو مزید برآں بانی پی ٹی آئی کو، یعنی کہ یہاں پہ بھی یہ سرکاری بیان ہے، یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی عمران خان اپنے قیدی کا نام لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پورے پریس ریلیز میں قیدی یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی، جیل حکام کو بھی عمران خان کا نام لکھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، اور حالانکہ اگر وہ آزاد ہوتے، اگر یہ پریس ریلیز جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے تیار کیا ہوتا تو وہ یقیناً حوالاتی کا نام لکھتے، اپنے قیدی کا نام لکھتے۔ اس میں قیدی کا نام نہیں لکھا گیا، اس میں حوالاتی کا نام نہیں لکھا گیا، اس میں لکھا گیا ہے مزید برآں بانی پی ٹی آئی۔ اب یہ بانی پی ٹی آئی کا نام کس نے دیا ہے؟ DGI-SPR نے دیا ہے، مریم بی بی نے دیا ہے، شہباز شریف صاحب نے دیا ہے، اور وہ ان کو نام دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی مزید برآں بانی پی ٹی آئی کو واک اور ایکسرسائز کی مکمل سہولیات میسر ہیں، اور اپنے احاطے کے کھلے صحن میں 2 گھنٹے ہر روز ایکسرسائز کرتے ہیں، یعنی کہ پورے جو 22 گھنٹے ہیں وہ ان کو بند رکھا جاتا ہے۔ یہ ہے اس میں اصل بات، کیونکہ کہیں نہ کہیں بات نکل جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی 2 گھنٹے ہر روز ایکسرسائز کرتے ہیں، اور پھر انہی 2 گھنٹوں میں ہی وہ کہتے ہیں واک بھی کرتے ہیں، انہی 2 گھنٹوں میں جو سیل کے اندر کا جو احاطہ ہے اسی میں ہی اس کو واک کی سہولت دی گئی ہے اور ورزش کی سہولت دی گئی ہے 2 گھنٹے۔ اور جیل قواعد و ضوابط اور گورنمنٹ کی طرف سے B کلاس کی جاری کردہ سہولیات میں جیل انتظامیہ کی حفاظت، سیکورٹی اور صحت کے حوالے سے اپنے فرائض منصبی بھرپور انداز میں ادا کر رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو ہے بانی پی ٹی آئی، سوشل میڈیا، سیاسی جماعتوں کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو خبریں اور افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں، یہ صرف سنسنی پھیلانے اور سستی شہرت کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں مقید کسی بھی اسیر سے زیادہ سہولیات اور مراد حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جاتا۔ ان کی کتابیں بند ہیں، اور تمام قیدیوں کو اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت ہے، لیکن عمران خان کو نہیں ہے۔ تمام قیدیوں کو جیل قوانین کے مطابق اپنے دوستوں سے ملنے کی اجازت ہے، لیکن عمران خان صاحب کو نہیں ہے۔ تمام قیدیوں کو اپنی فیملی کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کرنے کی اجازت ہے جیل کے اندر، لیکن عمران خان صاحب کو نہیں ہے۔ تمام قیدیوں کو اندر کھلے عام جیل میں واک کرنے کی اجازت ہے، اور وہ وہاں پہ اندر جو ٹک شاپ ہے، جو برگر شاپ ہے، جو کافی شاپ ہے، جو چائے والا ہے، وہاں پہ جا کے چائے پی سکتے ہیں، گپ شپ لگا سکتے ہیں، لیکن عمران خان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں یہ سارے کا سارا جو ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کا یہ تیار کردہ جو، بلکہ نام ان کا ہے، تیار تو کسی اور نے کیا ہے، یہ اس آخری پیراگراف میں سب کچھ تسلیم کر لیا گیا ہے باقاعدہ طور پر جو کچھ کہا گیا۔